یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ ہر گاؤں سے متحد ہو کر ایک جٹ ہو کر تمام مذہب کے لوگ، تمام ذات کے لوگ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں وقت کے وقت ایکٹ 2025 کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو اس دن دھوپ میں گرمی میں یہاں جمع ہیں اور تقریباً 3.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنی آواز حکومت پر پہنچا سکیں۔ آپ تمام حضرات 2025 کے خلاف گفتگو سنی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایکٹ آپ کے وقت کی جائیداد کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ ایکٹ آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ یہ ایکٹ آپ کو آپ کے وقت کرنے کے حق کو محدود کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ میں نے 3 باتیں ابھی آپ سے کہی ہیں، آپ کو یاد کرنی ہے۔ کنٹرول، محروم، محدود۔ وقت ایکٹ لایا گیا ہے تاکہ آپ کی جائیداد کو کنٹرول کر لیا جائے، بلایا گیا ہے تاکہ آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے، بلایا گیا ہے تاکہ آپ کا جو حق ہے وقت کرنے کا، یعنی کہ عبادت کرنے کا، وہ عبادت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، آپ کو دینی ہے اور یہاں بھی جگہ دینی ہے۔ اس سے غور سے سننا ہوگا، ذہن کو اور دل کو دونوں کو یہاں پر رکھیے۔ جتنے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بہت بن رہی ہے اور یوٹیوب پہ بھی جا رہے ہیں، تو آپ سب کو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھنا سننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ آپ کو یہ حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ کیوں ہیں۔ آپ کو یہ حیرت ہونی چاہیے کہ یہاں پر مہادلت بھی ہیں، یہاں پر دلت بھی ہیں، یہاں پر رمیداس سماج کے لوگ بھی ہیں، یہاں پر اور مختلف ذات کے لوگ بھی ہیں، اگلے بھی ہیں، پچھڑے بھی ہیں، سب لوگ ہیں۔ ان کا وقت سے کیا تعلق ہے؟ دوسرے مذاہب کا وقت سے کیا تعلق ہے؟ آپ لوگوں کو یہ حیرت ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی حیرت ہونی چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو سیکولر ہیں اپنی فکر میں، وہ یہاں کیوں جمع ہے۔ اصل میں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس بات کو سنیں اور کم سے کم 10 لوگوں کو آپ یہ بات بتائیں، کم سے کم 10 لوگوں کو یہ بات بتائیں۔ وقت نے اس ملک کو کیا کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ اس ملک میں جہاں آج بھی ذات پات ایسے مانی جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں، اور 2 سال پہلے ایک واقعہ میں نے پڑھا جو دل چیرنے والا واقعہ ہے کہ ایک بچے نے 8 سال کے بچے نے ایک غلط کھڑے سے پانی پی لیا تو اس کو جان مار دیا گیا۔ اس کو جان مار دیا۔ اس کے وقت کے ساتھ یہ کیسے، وقت کے ساتھ یہ کیسے ریلیونٹ ہے یہ بات، اس کو سمجھیے۔ اس صوبے میں، بہار میں آج بھی 45,103 گاؤں ہیں اور 136 نوٹیفائڈ شہر ہیں۔ ان 45,103 گاؤں میں وہ لوگ جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، وہ مہادلت جو کام کر رہے ہیں، وہ دلت جو کام کر رہے ہیں، وہ نچلے جو کام کر رہے ہیں، وہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو کام کر رہے ہیں، ایک زمانہ گزرا ہے کہ ان کو پانی نہیں ملا کرتا تھا۔ یہ پانی کہاں سے پیتے تھے؟ کنواں کون کھودواتا تھا؟ وہ ایک آدمی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زمین کو وقف کرتا تھا، اس میں کنواں کھودواتا تھا، اس کنویں سے دونوں سب کوئی پانی پیتا تھا، بلا تفریق مذہب کے، بلا تفریق ذات کے۔ تو وقت نے اس ملک کو پینے میں برابری سکھائی، یہ بات آپ کو پتا نہیں، اور یہ بات آج بھی سچ ہے۔ اتنے چاپاکل ہیں صرف ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے، جو اس کو گلوکوز چاپاکل جو پہلے کنواں
تھا وہ وقت کی زمین پر ہے جس سے ہر کوئی پانی پیتا اور ہر کوئی پانی پی سکتا ہے. تو اس ملک میں برابری کا تصور جو آنا شروع ہوا ہے وہ وقت کی جائیدادوں سے آنا شروع ہوا ہے. یہ ہے پانی پینے میں برابری کا تصور. اب میں آپ کو کھانا کھانے میں برابری کا تصور بتاتا ہوں. تمام خاندانی وقت کی جائیداد پر تھے اور انہیں خاندانوں میں بادشاہ وقت آیا کرتے تھے. اور آج بھی انہیں خاندانوں میں پرائم منسٹر بھی آتے ہیں اور چیف منسٹر بھی آتے ہیں. اور اسی خاندان میں جب لنگر رکھتا ہے تو تمام لوگ چاہے وہ مہادلت ہوں, چاہے وہ دلت ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ سکھ ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, سب بیٹھ کے کھاتے ہیں اور آج تک کھاتے ہیں. دال روٹی سب بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. اور یہ خاندانی نظام وقت کی جائیدادوں پر ہے. تو وقت نے آپ کو پینے میں برابری سکھائی اور وقت نے آپ کو کھانے میں برابری سکھائی. یہ ہے وقت کا پیغام. اب اور آگے چلیے. ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں لکھا وہ افریقہ سے آئے اور 5 سال دلی کے گورنر رہے. اس کے بعد واپس چلے گئے. انہوں نے دلی میں لکھا کہ یہاں 27,000 مدرسہ ہے. مدارس ہیں 27,000. ان 27,000 مدارس میں مسلمان تو نہیں پڑھ رہے تھے. اتنے مسلمان ہی نہیں ہے کہ بڑے 27,000 مدرسے تو کون پڑھ رہا تھا؟ آپ لوگوں کو شخص نام پتا ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر سچیدانند سنہا. وہ شخص جن کے پیر کو جواہر لال نہرو نے دلی سے آ کر کے پٹنہ میں چھوا تھا. جن کے نام پر پٹنہ میں سچیدانند سنہا لائبریری بنی ہوئی ہے. وہ کہاں کے پڑھے تھے میرے بھائی؟ وہ بخاری شریف پڑھ کے عالمیت کی سند لے کے نکلے. میں نے خود ان کی کتاب اردو فائدے پر جو سب سے موٹی کتاب دیکھی ہے وہ ڈاکٹر سچیدانند سنہا صاحب کی لکھی ہوئی اردو فائدے پر. تو یہ 27,000 مدرسے میں کون پڑھ رہا تھا؟ اس ملک میں عوامی تعلیم پبلک ایجوکیشن کہاں سے آئی؟ یعنی اگر تو بات یہ تھی کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا تو بیٹھ کر کے پڑھائی کہاں کون کرا رہا تھا؟ بیٹھ کر کے پڑھنا کون سکھا رہا تھا؟ وہ تمام وقت کی جائیداد پر ہو رہا تھا. ایک زمانے تک مدرسے کا مطلب صرف اسلامی تعلیم نہیں تھا. ایک زمانے تک مدرسے کا مطلب تمام تعلیم تھا اور اس میں سب لوگ پڑھا کرتے تھے. اور اس میں اس ملک کے ہر بندے نے پڑھا جس کو پڑھنے کی خواہش تھی اور مفت پڑھا. تو وقت نے آپ کو پانی میں برابری دی, وقت نے آپ کو کھانے میں برابری سکھائی, وقت نے یہ بتایا کہ عوامی تعلیم ہونی چاہیے, فری ہونی چاہیے, یعنی کہ مفت ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. تو اس کے بعد بچے بڑے ہوئے تو وہ کہاں پڑھنے گئے؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں پڑھنے گئے؟ وہ اس جگہ پڑھنے گئے جو وقت کی جائیداد پر بنا ہوا تھا. امام غزالی کہاں سے پڑھ کر کے نکلے؟ غیر وقت کی جائیداد سے نہیں. جتنے بڑے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان, وہ کہاں سے پڑھ کر کے نکل رہے ہیں؟ وہ سب وقت کی جائیداد سے پڑھ کر کے نکل رہے ہیں. تو وقت کی جائیداد نے آپ کو تعلیم میں برابری سکھائی. اسی طریقے سے آگے بڑھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابھی ہم لوگ جب سے دستور بنا اس ملک میں, جیسے دستور بنا اس ملک میں ایک لفظ عام ہوا اس کو کہتے ہیں سماجواد. سماجواد کا مطلب ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان سب کو ملنا چاہیے. وقت نے اس چیز کو ایک ہاتھ اور آگے بڑھایا اور موت بھی شامل ہونی چاہیے. یعنی سب کو روٹی بھی ملنا چاہیے, کپڑا بھی ملنا چاہیے, مکان بھی ملنا چاہیے اور موت میں ڈگنیٹی بھی چاہیے. موت بھی باعزت چاہیے, دیکھی دکھائی موت نہیں چاہیے. اس کو وقت نے کیسے حاصل کیا؟ اصل میں وقت کا جو تصور ہے وہ ہم لوگوں کے ذہن سے نکل گیا, کیونکہ جب انگریز آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وقت نے ایسا معاشرہ بنا رکھا ہے جس میں سماجی برابری ایسی ہے کہ اگر اس کو نہیں توڑا تو ہندوؤں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی. انہوں نے دیکھا کہ اگر اس چیز کو نہیں توڑا گیا تو سوشل جسٹس کا تصور جو وقت نے قائم کیا ہوا ہے اس کے بدل یعنی وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے. تو کیا چیز تھا جو وقت کر رہا تھا اس کا تصور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک زمانہ تھا اور اس زمانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وقت کی برکتیں کیا ہیں, پھر اس کے بعد اس زمانے کے بارے میں بتاؤں گا, کیونکہ جب کانٹیکسٹ سیٹ ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک
کنویں سے وقت نے ہر سال اس سال 1 ارب 13 کروڑ روپے کمائے ہیں، جس میں سے وہ آدھا مدینے والوں کی خدمت میں لگے گا اور آدھا اس وقت کو آگے بڑھانے میں لگے گا۔ یہ اصل تصور ہوا ہوتا ہے۔ وقت جو ہے جائیداد وہ خالی بیٹھی نہیں رہتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جائیداد سے انکم نکالیں اور پھر اس کو آدھا آگے بڑھائیں اور آگے سے خدمت کریں، اور منشا ایسی ہی کی جاتی تھی پہلے، منشا ایسی ہی کی جاتی تھی پہلے۔ پھر انگریز آئے اور انہوں نے اپنے جنگ میں ہرا دیا، اس کے بعد لکی چلی اور وہاں سے جب وقت کی جائیدادیں ختم ہونا شروع ہوئی تو 1864 میں وقت ویلیڈیٹنگ ایکٹ بنایا گیا، جس میں یہ طے کیا جانے لگا کہ آیا یہ وقت ہے یا نہیں ہے، اور وہاں سے کہانی خراب ہونا شروع ہوئی، اور جب قومیں مغلوب ہو جاتی ہیں تو تمام تحریری فکر ان کے سر سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کے سر سے غائب ہو گئی کہ اصل میں وقت کیا تھا، اصل میں وقت کیا تھا۔ تو اصل میں وقت کیا تھا، آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تمام خلافت میں یہ بات موجود تھی۔ تو خلافت میں کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو بچہ ہونے والا ہے تو اس بچے کی پیدائش میں جو لوگ مدد کرنے والے ہیں انہوں نے ٹریننگ کہاں حاصل کی ہے؟ وہ جو دائیاں تھی جن کو جو نرس زمانے میں کہی جاتی تھی ان کو ٹریننگ حاصل ملی، ان کو وقت کے اسپتال سے ملی۔ اس زمانے میں اسپتال مستشفیٰ کہلاتے تھے اور کلینک کو مطلب کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ وہاں سے جاتے تھے اور وہاں سے ڈاکٹر نرسز آتے تھے۔ تو بچے کے پیدائش میں وقت موجود ہے جو بچے کے پیدا کرنے میں مدد کرنے والا ہے اور وہ فری ہونے والا ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اس زمانے میں اثر یہ ہوتا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو جاتا تھا بچے کی پیدائش میں۔ اب اس خدا نخواستہ اس بچی کا انتقال ہو گیا تو اس بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کس کو کرنا ہے، اس کے لیے ایک الگ وقت بنا ہوا ہے۔ پھر اس میں جو بوا اماں آئیں گی جو اس بچے کو دودھ پلائیں گی وہ مفت نہیں پلائیں گی، اس کی اجرت دی جائے گی اور وہ وقت دے گا۔ اس کے بعد بچہ بڑا ہوا، اس کو پڑھائی کی ضرورت تھی، تو پہلی جگہ جو مکتب دیا ہے اس مکتب کو وقت میں قائم کیا ہوا ہے، اور اس میں جو آدمی پڑھا رہا ہے اس کی سیلری وقت سے آ رہی ہے، اس سے آپ کے بچے کی ابتدائی تعلیم ہو۔ اس کے بعد اس کو دوسرے مرحلے کی تعلیم چاہیے، اس کے لیے وقت میں اسکول بنا رکھا ہے، یعنی مدرسہ بنا رکھا ہے، اور وہاں کی تعلیم ہو، کیونکہ جو سیلری مل رہی ہے وہ کہیں اور سے آ رہی ہے اور کھانا جو مل رہا ہے وہ دوسرے وقت سے آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس کو کالج جانے کی ضرورت پڑی اور وہ بھی وقت کے سیلری وقت سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کو شادی کی ضرورت پڑی اور اس کے شادی میں اس کی بیوی کے پاس کپڑا نہیں تھا، تو باقاعدہ ایک وقت تھا میرے بھائیوں جو دلہن کو نیا کپڑا بنا کر کے دیتا تھا، اور سنیے ایک وقت تھا جو دلہن کو زیور دیتا تھا۔ یہ ہے وقت۔ اب شادی ہوئی، شادی میں اس کے بعد بات آگے بڑھی، اس کو انسان کو لگا تو اس کو اللہ سے تو لگانا چاہیے، اس کے لیے مسجد اور مسجد میں امام صاحب کی تنخواہ اور مسجد میں دیا کا جلنا اور مسجد میں قرآن سے پڑھنا پڑھانا سب موجود ہے، آپ جائیں گے جا کے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد اس بچے کو تجارت کی ضرورت پڑی، جو بڑا ہو گیا اس کو تجارت کی ضرورت پڑی، اس کو بیاج پر پیسہ نہیں لینا تھا کیونکہ اس نے معاف کیجیے اس کو قرض نہیں لینا تھا بیاج پر، اس کو بیاج لگے گا اور اسلام میں انٹرسٹ حرام ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ وقت کے پاس گیا، وقت نے اس کو تجارت کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر جب وہ کامیاب ہو گئے تو اس پیسے کو واپس کیا۔ اس طرح وقت ایک آدمی کی زندگی میں چلتا رہا یہاں تک اس کی موت آ گئی، اور جب موت آئی تو اس کے کفن کے انتظام اور اس کے دفن کے انتظام وقت سے کیا۔ یہ ہے وقت کا سوشل جسٹس کا نظام جو ایک معاشرے میں اگر بن گیا اس معاشرے سے ہوگا ختم۔ اسی لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں خلافتیں رہی وہاں جو غربت تھی وہ کم سے کم تر کیوں؟ کیونکہ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک ہر جگہ جہاں زیادہ خرچ کی ضرورت پڑتی ہے وہ معاشرے نے وقت کے طور پر بنا رکھا۔ یہ ہے وہ وقت کا تصور۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اور پھر کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت ایکٹ واپس لے لیا جائے تو اس تصور کو اتنا بولیے اور اتنا بتائیے کہ وقت اس طریقے سے بنایا جانے لگے اور یہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے۔
میں جانتا ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ دوسرے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اگر چاہیں تو اس ملک میں بھی ایسا وقت بنا سکتے ہیں جس سے کہ سوشل جسٹس کا نظام آ جائے. اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج یہاں مہادلت بھی موجود ہیں، دلت بھی موجود ہیں، رنگیلاس سماج بھی موجود ہے، تمام پچھلے تمام سگڑے سب لوگ یہاں موجود ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ غیر حساس طریقے پر یہ جانتے ہیں کہ ان کے دادا، ان کے پردادا، ان سب لوگوں نے وقت کی جائیداد سے فائدہ اٹھایا ہے جس طرح میں نے فائدہ اٹھایا ہے. میری گھری تعلیم یہ وقت کی وجہ سے سب لوگوں کی تعلیم، یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی اکثر تعلیم وقت کی وجہ سے. اب آج کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھیے. بنگال میں، تامل ناڈو میں، گجرات میں، مہاراشٹر میں، کرناٹک میں اسکول بنے ہوئے ہیں، جو کنڑ زبان میں، جو تامل زبان میں، جو گجراتی میں، جو مراٹھی میں ہے، جو مختلف زبانوں میں، یعنی میڈیم آف انسٹرکشن تدریسی زبان ان کی اس جگہ کی ہے. ٹھیک ہے نا، تدریسی زبان ان کی اس جگہ کی ہے. یہ تمام اسکول جس طرح یہ تمام اسکول وقت کی جائیداد پر بنے، کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اور آسام، گجرات سے لے کر کے آسام تک یہ جو اسکول بنے ہوئے ہیں، پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، یہ سب کس جائیداد پر ہے؟ یہ سب کے سب وقت کی جائیداد پر بنے. اب اگر یہ ختم ہو گئے تو اس سے نقصان کس کو ہونا ہے؟ اور ان سب جگہوں پر تقریباً 80 سے لے کر کے 90% تک اس میں جو بچے جا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں. 80 سے 90% تک اوسطاً جو بچے جا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں. اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ 98% بچے مسلمان نہیں. حیدرآباد میں ایک اسکول میں گیا، وہاں تقریباً 100% بچے غیر مسلم ہیں. بہترین وقت کا اسکول بنا ہوا ہے، عالیشان بلڈنگ جنگلوں میں بنی ہوئی، اور اکثر لوگ کام کرنے والے یہ سب مسلمان نہیں. تو وقت کی جائیداد ختم ہونے سے مسلمانوں کی خیر کی تاریخ ختم کی جا رہی ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، وہ مسلمانوں کی خیر کی تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی جائیداد کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن لات کسی اور کے پیٹ پہ ماری جا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ لات کسی اور کے پیٹ پہ ماری جا رہی جو دیکھ نہیں رہا ہو، ابھی نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھ جائے گا. اگر یہ ایپ کر لیا، میں آپ کو بتاؤں، مولانا مظفر الحق یونیورسٹی، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، مولانا مظفر الحق یونیورسٹی، اس میں آخری دفعہ جب میں نے اسے کروایا تھا تو 25 بی ایڈ کالجز تھے. اس میں 80% سے زیادہ طلبا ہر بی ایڈ کالج میں، یعنی نمبر سے زیادہ ہے لیکن میں اور محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ 80% سے زیادہ طلبا غیر مسلم ہیں. آج غیر مسلم ہیں. ان سب لوگوں کو ٹیچر بننا ہے. بی ایڈ کریں گے تب ٹیچر بنیں گے. یہ 25 سے 25 اسی اعلیٰ پر بنے گا. اب آ جائیے دوسرے نقطے سے. اس ملک میں کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر کے آسام تک ہزاروں سائنس کالجز ہیں جو وقت کی جائیداد پر بنے ہوئے ہیں، جس میں اکثریت مسلم پڑھ رہی ہے. وقت کی جائیداد پر کامرس کالجز ہیں جس میں پڑھ کر کے لوگوں کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، نہیں بن سکے. وقت کی جائیداد پر بی اے کے کالجز بنے ہوئے جس میں بیچلر آف آرٹس کرتے ہیں. اب لوگ جو ہے وہ ڈسکوری نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ختم ہو جانا ہے. اسی طریقے سے میڈیکل یونیورسٹی، میڈیکل کالجز یہ سب وقت کی جائیداد پر آج بنے ہوئے ہیں اور جس کے بینیفیشری، جس سے فائدہ اٹھانے والے اور بالکل صحیح طور پہ فائدہ اٹھانے والے ہمارے وہ بھائی ہیں جو یہاں موجود ہیں. اور وہ اس لیے بھی موجود ہیں کہ ان کو حص ہو گیا ہے، ان کو آواز آ گئی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ کمیونٹی کے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ وہ بات ہے جو آپ کو بتانی ہے. وقت کے ہاسپٹلز ہیں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہر جگہ موجود ہیں اور اس میں وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہاسپٹل کے ارد گرد رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان ہاسپٹل میں 80% سے زیادہ جن کا علاج ہو رہا ہے وہ مسلمان نہیں، اور یہ سارے ہاسپٹل بند ہو جاتے ہیں. تو نقصان کس کو ہونا چاہیے؟ آج بھی میں آپ کو اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں. رحمانی ہیلتھ کیئر میں ہم لوگ 5000 کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں ہر سال. لوگ
اس میں 88% سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بزرگ ہوتے ہیں، 88% سے زیادہ غیر مسلم بزرگ ہوتے ہیں، اور وہ بند ہو جانے والا ہے تو نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو آپ کو سمجھانی ہے، یہ وہ دکھی ہوئی رکھ ہے جو سب لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وقت کو وقت ہے رہنا چاہیے، ان لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی تب ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ظلم ہے جو ہونے والا ہے۔ ابھی یہ بات پتہ نہیں ہے، اب آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چند بات اور ہے جو مجھے آپ سے کرنی ہے، میں آپ کا تھوڑا بہت اور لوں گا۔ دیکھیے یہ وقت ایکٹ ہے، یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو اس کو کھول کے پڑھنا چاہیے۔ باقی جاتا ہوں تو ایک منٹ میں پانی پی لوں۔ Please like, subscribe and share. Thanks, Jazakallah. عالمی دعوتی و تربیتی چترویدی کورس کے لیے رابطہ کریں مفتی سفیان ندوی چترویدی۔